اور اس کو میں کنکلوڈ کروں گا اس ویبینار کو، بیکاز میں نے آپ کو یہ بات کی تھی کہ خالی جب زبانی جمع خرچ کرنا جو ہے وہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو گائیڈ کرنے کا یا کسی کو کیا کہنا چاہیے، مینٹورشپ تو تھوڑا سا بڑا ورڈ ہو جاتا ہے پروبیبلی، مینٹور کرنا میں تھوڑا سا اس کو ذرا بہت ہائی لیول پہ لے جاتا ہوں. آبویسلی تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ مینٹورشپ کا بھی آتا ہے، بٹ کسی کو گائیڈ کرنا یا کسی کو اس پاتھ پہ لے کے چلنا، اس کے لیے آپ کی اپنی لرننگ جرنی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو میں اپنی لرننگ جرنی خاص طور پہ پاور بی آئی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میری جو پاور بی آئی، کیونکہ میں پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ڈیٹا انالیسس کا کام پہلے بھی کیا ہے، بٹ دیٹ واز ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ اینڈ اٹ واز ایٹ اے ڈفرنٹ اپلیکیشن، اور وہاں پہ ٹولس بھی بالکل ڈفرنٹ تھے. ایکسل تو obviously آپ کسی لیول پہ یوز کرتی ہیں، بٹ دیر آر سرٹن ادر ٹولس، کچھ کسٹمائز ٹولس ہوتے ہیں ڈفرنٹ آرگنائزیشنس کے اپنے، اس کو یوز کرتے تھے. بٹ میرا جو پہلا ایکسپوجر ہوا پاور بی آئی کے ساتھ، دیٹ واز ان 2018، جب میں نے پاور بی آئی کو ایز اے ٹول ایکسپلور کیا، اور میں نے پہلا کورس بھی جو لیا وہ ایک آپ سمجھیں کہ بہت ہی لو لیول کا کورس تھا. یعنی اس میں بہت ہی لو لیول کا ایکسپوجر جو تھا وہ مجھے ملا، بیکاز اٹ واز جسٹ کورڈ فار 2 ویکس، یعنی 2 ہفتے کا کانٹینٹ تھا پاور بی آئی سے ریلیٹڈ، جو کہ میں نے ڈائس اینالیٹکس سے اسٹارٹ کیا. دیٹ واز ان 2018، آپ سمجھیں تقریباً آلموسٹ مڈ آف 2018 کا بات ہوگی، یا یہی دن ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد 2019 میں I spent some money. مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے that is not enough، اور مجھے سیلف لرننگ کر کے بھی اندازہ ہوا کہ مجھے اس کے اوپر مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے. سو میں نے انٹرپرائز ڈی این اے کی ویب سائٹ کی سبسکرپشن لی ان سپٹمبر 2019، اور میں نے سیلف لرننگ بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی، اور پھر میں نے ساتھ ساتھ پورٹ فولیو پروجیکٹس جو ہیں وہ بلڈ کرنا شروع کیے. یعنی جو میں وہاں پہ سیکھتا تھا میں اس کو ڈفرنٹ یوز کیسز میں پورٹ فولیو پروجیکٹس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا تھا. سو دس واز ونس آئی جوائنڈ، یعنی ایگزیکٹ جو ڈیٹ ہے 21 سپٹمبر 2019 جو ہے، یہ میری اس انٹرپرائز ڈی این اے کے پلیٹ فارم کو جوائن کرنے کی ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے پورٹ فولیو پروجیکٹس پہ کام کرنا شروع کیا. تو مینلی جو زیادہ کام ہوا میری لرننگ جرنی میں وہ کووڈ کے دنوں میں ہوا. یعنی جب کووڈ میں آپ کی مطلب آبویسلی آپ گھر پہ آ گئے، ورک فرام ہوم شروع ہو گیا. سو یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا جو شاہد صاحب نے بھی بات کی تھی کہ آئی اسٹارٹیڈ پارٹیسپیٹنگ ان چیلنجز. یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کی لرننگ کا، جو ایکسپوجر کی بات کرتے ہیں کہ دیر آر چیلنجز وچ آر ہیپننگ. 5-6 آرگنائزیشنز ہیں جو کہ منتھلی چیلنجز کرتی ہیں. کبھی وہ اسپورٹس کے ریلیٹڈ کوئی چیز آ جاتی ہے، کبھی کوئی ایک ایریا سے ریلیٹڈ آتی ہے، کبھی دوسرے سے ریلیٹڈ آتی ہے. سو آپ ان چیلنجز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو آپ کا ایکسپوجر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ڈفرنٹ ایریاز کا ایکسپوجر آپ کو ملتا ہے. آپ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے KPIs کو سرچ کرتے ہیں. سو میں نے یہ کام سٹارٹ کیا ان 2020، یعنی کووڈ کے ساتھ ہی، اور تقریباً آپ سمجھیں کہ 5 یا 6 ہفتے کام کرنے کے بعد، یا میرے خیال 2 مہینے کام کرنے کے بعد، میں نے ایک انٹرپرائز ڈی این اے کی نیو کمر کی کیٹیگری میں آئی ون مائی فرسٹ چیلنج، جس سے مجھے ہوا کہ شاید جو میں کر رہا ہوں وہ میں ٹھیک اس پہ جو ہے نا وہ جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے 3-4 پورٹ فولیو پروجیکٹس بنا لیے تھے، 3-4 چیلنجز بھی میں نے کر لیے تھے. تو دس واز آئی گیس مائی 4th اور 5th چیلنج، کہ جس میں مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کی انٹری جو ہے یہ سب سے نیو کمر کی کیٹیگری میں دیٹ از دا بیسٹ انٹری. پھر اس کی بعد میں نے آئی سیٹ کہ نہیں یار مجھے سرٹیفکیشن کے لیے جانا ہے. میں اب یہ کام کر رہا ہوں، میں پورٹ فولیو پروجیکٹس بھی کر رہا ہوں، میں نے لرننگ اپنی جرنی کو بھی ایک پروسیس ایک اس میں ڈال دیا ہے، ایک کیا کہنا چاہیے ایک پاس پہ چڑھا دیا ہے. سو آئی کلیئرڈ دا DA 100 جو کہ PL 300 کا پرانا نام تھا ان اکٹوبر 2020. میں نے اکتوبر 2020 میں DA 100 ایگزام یعنی مائکروسافٹ کا وہ میں نے جو ہے وہ کلیئر کیا. اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے جو کہ آلریڈی میں خیر پروجیکٹ مینجمنٹ کا کام کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ کر رہا تھا، میں نے ان سے ڈیٹا اور خاص طور پہ پاور BI بیسڈ کنسلٹنسی کا کام بھی پکڑنا جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دیا. سو دس آل ہیپنڈ ان 2020، اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جی جو مجھے مطلب ملا تھا، جسٹ اس کا میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے. اینڈ دس واز دا اولڈ سرٹیفکیٹ جو کہ DA 100 کے ساتھ ملتا تھا، جس میں خالی ڈیٹا انالسٹ جو ہے وہ لکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے آگے اگر آپ چلیں 2021 پہ آ جائیں، تو 2021 میں پھر میری یہ روٹین بن گئی کہ میں ہر آلموسٹ چیلنج میں اپنی انٹری جو ہے وہ میں ڈالتا تھا. جب مجھے جتنا ٹائم ملتا تھا میں اس میں ٹائم نکالتا تھا، بیکاز آئی واز لرننگ نیو اسٹف. اور ساتھ ہی پھر میں نے بیکاز اب میرے پاس سرٹیفکیشن تھی، تو مجھے ڈائس اینالیٹکس نے اپروچ کیا کہ جی آپ یہ جو کورس آپ نے پہلے خود کیا تھا اس کورس میں اب آپ پڑھائیں. وہ جو DWH and BI کا کورس تھا، تو میں نے وہ پھر آئی اسٹارٹیڈ ٹیچنگ دیٹ کورس ان جنوری 2021.
اور ساتھ ہی پھر مجھے کچھ کارپوریٹ کلائنٹس نے بھی اپروچ کیا کہ جس میں میں نے کارپوریٹ ٹریننگز پاور بی آئی سے ریلیٹڈ بیسک پاور بی آئی کی ٹریننگ جو ہے وہ میں نے اسٹارٹ کی. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم میں نے مائکروسافٹ کا جو ایک پروگرام ہے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر, میں نے اس کے لیے بھی اپلائی کیا اینڈ آئی بیکیم اے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر ایز ویل. ٹھیک ہے جی, تو یعنی میں آپ کو اپنی لرننگ جرنی میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ آپ بھی کر سکتے ہیں. سو دس واز دا فرسٹ بیچ جو کہ مجھے ملا کہ جی آئی واز ناؤ اے مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ٹرینر, جس کی اپنی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور وہ ریکوائرمنٹس میں مین ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہونی چاہیے اور آپ کا کوئی ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد پھر میری وہ جرنی چلتی رہی, اور دین میں نے ایک اور چیلنج جو ہے وہ اب اس دفعہ یعنی وہ پروفیشنل کیٹیگری ہے جو ان کی مین کیٹیگری تھی اس میں نے کیا. دین آئی واز کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ ان دی انٹرپرائز ڈی این اے پلیٹ فارم. تو وہاں پہ ان کی ایک اسپیشل کیٹیگری ہے, وہاں پہ جو ایکسپرٹ ان کے دنیا میں کوئی 25-30 لوگ ہیں, انہوں نے مجھے اپنا ایکسپرٹ بھی بتا دیا. اور بائی دیٹ ٹائم آئی واز ڈوئنگ اے لاٹ آف کارپوریٹ ٹریننگس, اور میں نے تقریباً 2022 میں 10 کے قریب اندازاً میں نے کارپوریٹ ٹریننگس کی. اور اس کے بعد میں نے نیکسٹ جو لیول ہے یعنی جو جولائی 2022 میں لانچ ہوا مائکروسافٹ کا جو اگلا اس کا جو نیکسٹ ہائر لیول ہے پاور بی آئی کی ٹریننگ کی سرٹیفکیشن, وچ از دا DP500 which is the Azure Enterprise Data Analyst. میں نے اکتوبر میں نومبر کے سٹارٹ میں نے I cleared this exam as well, which is this batch. اور یہ میرا 2020 کی اینڈ تک میری یہ جرنی جو ہے یہ بن چکی تھی. اینڈ دین بیسڈ آن دا لرننگ دیٹ I had done for the DP500 کورس, تو مجھے انٹرپرائز ڈی این اے نے کہا کہ جی آپ یہ کورس جو ہے خود بنائیں. I recorded that course and that course was launched probably I think a few weeks back, اور میں نے یہ کورس جو ہے وہ لانچ کیا. اور اب آج کل میں جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ اب اپنی ٹریننگس کو لے کے جا رہا ہوں, ویئر آئی ایم ناٹ اونلی گوئنگ ٹو کنڈکٹ دیز ٹریننگز ایٹ دا لوکل لیول بٹ آلسو ایٹ دا انٹرنیشنل لیول. اور ابھی میں نے پچھلے یعنی یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے ابھی یعنی جو ہفتہ پچھلا منڈے ٹیوزڈے, اس پہ میں نے 2 دن کی ایک UK میں ایک کارپوریٹ کلائنٹ کے ساتھ آئی کنڈکٹیڈ فل ڈے ٹریننگ, 2 دن کی ٹریننگ تھی جو میں نے پاور بی آئی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کنڈکٹ کروائی ہے. ناؤ آئی ایم آلسو رائٹنگ اے بک, ایک ناٹ مطلب اکیلا نہیں لکھ رہا, میرے ساتھ 2 کو آتھرز اور بھی ہیں. سو وی آر کو آتھرنگ اے بک آن پاور بی آئی اینڈ آئی ہیو آلسو اسٹارٹیڈ مائی اون یوٹیوب چینل, جس کے اوپر میرے جتنا یہ پبلک کا کنٹینٹ ہے جیسے یہ ویبینارز ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بھی جو ہیں وہ پاور بی آئی میں ایز اے کمیونٹی کائنڈ آف سروس کے طور پہ جو ہے وہ جائیں گی. سو میرا یہ کورس اگر آپ انٹرپرائز ڈی این اے کے پورٹل پہ جائیں تو دس از دا کورس. اس کے 2 پارٹس ہیں DP500 کی سرٹیفکیشن کے, تو یہ تقریباً بہت ہی کمپریہنسو قسم کا کورس ہے 14 گھنٹے کا, کیونکہ دس بہت سارے اس میں ٹاپکس ہیں. وہ میں نے لانچ کیا ہے, اور یہ میرا یوٹیوب کا چینل ہے. اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو ڈیٹا گائے ISP کے نام سے یہ یوٹیوب کا چینل بھی ہے. سو یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ آپ ایک ریلیٹ کر سکیں کسی ایگزامپل سے, خالی زبانی جمع خرچ نہ ہو. اپنے آپ کو میں نے کوئی مطلب شو آف نہیں کرنا مقصد تھا اس کا, مقصد یہ کرنا تھا کہ جو لوگ ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ چاہے یار یہ ہم کر تو رہے ہیں لیکن کیا یہ واقعی کو اس کا کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے, سو وہ چیز جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے. تو اس میں ان شارٹ آخری بات میں یہ کروں گا کہ سرٹیفکیشن جو ہے وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کی لرننگ جرنی میں آپ کی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کی الٹیمیٹلی ایک دلیل بن جاتی ہے. یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ موٹر وے سے اترتے ہیں, جب ٹول پلازا کراس کرتے ہیں لاہور جانے کے لیے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ میں جو ہے نا لاہور میں انٹر ہو چکا ہوں, میری جرنی کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو وہاں پر جو آپ کو ایک ریسیٹ ملتی ہے یا وہ آپ کو جو انٹری آپ کی ہوتی ہے, تو آپ کو ایک پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یار میں نے یہ کام جو ہے نا یہ کر لیا ہے. سو جو لوگ اس ایریا میں کام کر رہے ہیں یا اپنا کیریئر بنا رہے ہیں, میں ان کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ضرور پاور بی آئی کی جو دونوں سرٹیفکیشنز ہیں وہ کریں. اوبویسلی میرا فوکس آج کا PL300 کے اوپر تھا, تو اس کو ضرور جو ہے وہ آپ کریں, بیکاز اٹ gives you the final credibility which is required for you being recognized as a proper Power BI data analyst. But having said that, this is not the only thing. This should already also be reflected primarily through your portfolio and through your CV as well. ٹھیک ہے جی, سو یہ تھی آج کی گفتگو.